Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 8, the subject English. Today's topic is on page number 43 of the lesson Julius Caesar, lecture number 4th. This moved the people to admiration and they cheered Brutus. Now Mark Antony rose to speak. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often buried with their bones. So let it be with Caesar. He paused and looked sorrowfully at the Roman people, and then went on. The noble Brutus has told you Caesar was ambitious. If this is so, then I was a terrible fault, and terribly has Caesar answered for it. I have come with Brutus's permission to speak at Caesar's funeral. Caesar was my friend, faithful and true to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. Caesar was always kind and generous to the poor. He always felt great love and pity for them. Surely, ambition should be made of harsher stuff. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. Yesterday at the games, you all saw me offer him a kingly crown, which he 3 times refused. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. And now the Romans, moved by his words, began to turn against Brutus. There is truth in what Antony says. They said to each other, Caesar has been greatly wronged. Remember, he would not take the crown, therefore it is certain he was not ambitious. Antony went on to say that he could stir their hearts to hatred and anger, but he pretended that he did not wish to do so because I should wrong the honorable man, honorable men whose swords have killed Caesar. The people, now wholly on his side, shouted, honorable men, they were wicked murderers. And Antony spoke again. If you have tears, prepare to shed them now. He showed him he showed them Caesar's cloak, torn by the swords of men whom he had thought were his friends. See what a rent the envious Casca made, cried Antony, and here the well
Beloved Brutus struck. This was the unkindest cut of all. You know how dearly Caesar loved him, and when he found that Brutus was unfaithful, his great heart broke. The people cried, "O noble Caesar, O most bloody sight, we will be revenged." Shouting for revenge, they rushed out of the marketplace in search of Caesar's murderers, and Mark Antony was well satisfied. The first part of his plan had worked. Brutus's end. Cassius fled to Greece. About a year later, they were camped with their army at Sardis, and Antony, along with Octavius, another friend of Caesar, with their army, were near the town of Philippi, some miles away. During that year, Brutus had become an unhappy, bitter man. His companions had lost their ideals and were fighting among themselves. At Sardis, he received news that his wife was dead, and sorrow was added his bitterness. Translation in Urdu, बच्चों. This moved the people to admiration and they cheered Brutus. इस खिताब ने लोगों को खुशी से भर दिया और उन्होंने ब्रूटस के लिए तालियां बजाएं. अब मार्क एंथोनी बोलने के लिए उठ खड़ा हुआ. दोस्तों, रोम के बाशिंदों, हम वतनों, मुझे ध्यान से सुनो. मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, न कि उसकी तारीफ करने के लिए. लोग जो बुरे अमल करते हैं वो उनके मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं. अच्छाई अक्सर उनकी हड्डियों के साथ ही दफन की जाती है. ऐसा ही सीजर के साथ भी है. वो बोलते बोलते रुक गया और उदास होकर रोम के बाशिंदों की तरफ देखा, और फिर उसने कहना जारी रखा. काबिल एहतराम ब्रूटस ने बताया है कि सीजर लालची था. अगर ऐसा ही है तो ये एक बहुत भयानक गलती थी, और भयानक रूप से ही सीजर ने इसका जवाब दिया. मैं ब्रूटस की इजाज़त से सीजर के जनाजे में बोलने के लिए आया हूँ. सीजर मेरा दोस्त था, वफादार और मेरी खातिर सच्चा था, लेकिन ब्रूटस का कहना है कि वो लालची था, और ब्रूटस काबिल एहतराम शख्स है. सीजर हमेशा ही गरीबों की खातिर मेहमान और कुशादा दिल था. उसके दिल में उनके लिए बहुत प्यार और रहम था. लालच लाजमन ही किसी सख्त कपड़े से बनी होती होगी, लेकिन ब्रूटस का कहना है कि वो लालची था, और ब्रूटस काबिल एहतराम शख्स है. कल खेलों के दौरान आप सब ने देखा कि मैंने सीजर को सल्तनत का ताज पेश किया, जो कि उसने 3 बार ठुकरा दिया.
کیا وہ لالچی تھا؟ پھر بھی بروٹس کا کہنا ہے کہ سیزر لالچی تھا اور بروٹس قابل احترام شخص ہے۔ اب اہل روم اس کے الفاظ سے متاثر ہو کر بروٹس کے خلاف ہونے لگے۔ انتھونی نے پھر بھی کہا اس میں سچائی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا سیزر کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اس نے تاج قبول نہیں کیا تھا، اس لیے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ وہ لالچی نہیں تھا۔ انتھونی نے آگے کہا کہ وہ ان کے دلوں میں نفرت اور غصے کی آگ بھڑکا سکتا ہے، لیکن اس نے دکھلاوا کیا کہ ایسا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ ایسا کرنے میں ان عزت دار آدمیوں کے ساتھ غلط کر رہا ہوگا جن کی تلوار سے سیزر کا قتل ہوا ہے، لوگ جو کہ اب پوری طرح سے اس کی طرف ہو چکے تھے چلائے قابل عزت شخص، وہ تو بدکار قاتل تھے۔ اور انتھونی دوبارہ بولا اگر آپ کے پاس آنسو ہیں تو انہیں بہانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اس نے انہیں سیزر کا چوگا دکھایا جو کہ ان لوگوں کی تلوار سے پھٹا پڑا تھا جنہیں وہ اپنے دوست سمجھتا تھا۔ دیکھیے کاسکار نے کتنا بڑا چھید کر دیا ہے، انتھونی نے چلا کر کہا، اور یہاں پیارے بروٹس نے وار کیا، یہ سب سے برا زخم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیزر اسے کتنا پیار کرتا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ بروٹس بے وفا تھا تو اس کا وسیع دل چکنا چور ہو گیا۔ لوگ چلائے او نیک سیزر، او خون ریز منظر، ہم بدلہ لیں گے۔ ہم بدلہ لیں گے۔ بدلہ لینے کے لیے چلاتے ہوئے وہ بڑی تیزی سے سیزر کے قاتلوں کی تلاش میں بازار کے باہر دوڑ گئے، اور مارک انتھونی کو بڑی تسلی ہوئی۔ اس کے منصوبے کے پہلے حصے نے کام کر دکھایا۔ بروٹس اور کیسس بھاگ کر یونان چلے گئے۔ تقریباً 1 سال بعد وہ سارڈس میں اپنی فوج کے ساتھ اپنے خیمے میں تھے، اور انتھونی آکٹیوس سیزر کا ایک اور دوست کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ فلپی کے شہر کے پاس کچھ میل کی دوری پر تھا۔ اس کی 1 سال کے دوران بروٹس ایک اداس اور غصیلے قسم کا آدمی بن چکا تھا۔ اس کے ساتھی اپنے اصول گنوا چکے تھے اور آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے۔ سارڈس میں اسے خبر ملی کہ اس کی بیوی کی موت ہو گئی، اور اس کی کڑواہٹ میں دکھ بھی شامل ہو گیا۔ تھینکس، السلام علیکم۔